الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر أجل اللهم له الفرج. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وقرآنه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما ولا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ہجری کے ایام قضا کی آخری تاریخیں ہیں اور ایک طویل عرصے کے بعد آپ حضرات کی ایک خدمت کا شرف براہ راست حاصل ہو رہا ہے. یہ لفظ براہ راست میں نے اس لیے کہا کہ ویسے مجھے اطلاع ملتی رہتی ہے کہ آن لائن مجالس کی وجہ سے بہت ساری مجالس بہت سارے مومنین سن چکے ہیں اور یہی میں نے بانی مجلس برادر محترم شبر رضا رضوی صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ بجائے اس کے کہ میں آؤں میں ایک لسٹ بھیج دوں گا کہ یہ اور یہ اور یہ اور یہ کلپ لوگوں کو سنا دیجیے، لیکن ان کا اصرار تھا اور ایک خاص وجہ سے جو اختتام مجلس میں میں بیان کروں گا. یہ دو مجالس کا میں نے وعدہ لیا. یہ آخر مجلس میں بھی آپ کو لگے گا مولانا ذرا اپنے حالات کو زیادہ ہی بتا رہے ہیں اور شروع مجلس کا جو تمہیدی ٹکڑا اور وہ تمہیدی ٹکڑا یہ ہے کہ شاید 8 مہینے ہوئے ہیں جس علاقے میں یا جس ملک میں میں رہ رہا ہوں وہاں مکمل طور پر سفر کی پابندی. حتیٰ اگر میں یہاں سے ناظم آباد جانا چاہتا تو وہ بھی ممکن نہیں تھا اور 2 سال تک یہ کیفیت رہی تھی. تو چنانچہ جب یہ بلکہ 2.5 سال جب میں باہر نکلا تو سب سے پہلا سفر میں نے زیارت کا کیا اور اس کے بعد الحمدللہ مسلسل 6 یا 7 مہینے میں 3 بار وہاں سے زیارت کا موقع ملا. لیکن ہر مرتبہ جب میں واپس آتا تھا تو کووڈ پازیٹیو ہوتا تھا. ویکسینیشن کی وجہ سے ویسے تو کوئی مسئلہ نہیں الحمدللہ، موت تو آئی بھی ہے اپنے وقت پہ، لیکن ویکسینیشن کی وجہ سے کوئی اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے. کمزوری اب یہ کمزوری دور نہیں ہونے پاتی ہے دوبارہ کووڈ پازیٹیو، دوسری دور نہیں ہونے پاتی ہے تیسرا کووڈ پازیٹیو، جس کی وجہ سے میرے لیے مجلس پڑھنے کے علاوہ مومنین سے پوری دنیا میں کہیں بھی ملاقات ممکن نہیں رہی. اس ایام اللہ کا یہ خلاصہ میں آپ کے سامنے 3-4 منٹ میں پیش کر رہا ہوں. اور جب میں چل بھی رہا تھا تو اپنی عمر کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں میری عمر، میری بیماریاں اور ویکسینیشن سے پہلے جو کووڈ ہوا تھا جو بڑا خطرناک کووڈ تھا جن کو ہوا، میرے معالج نے یا ڈاکٹر نے قطعاً منع کیا کہ آپ سفر نہیں کریں گے اور ایک شرط میں اجازت دی تھی کہ چلے آپ کو جانا ہی تو لوگوں سے کوئی ملاقات نہیں ہوگی، پبلک ایکسس نہیں ہوگا. میں نے کہی ذرا مشکل ہے مجلس پڑھنے جا رہا ہوں. جو صاحب میرے ساتھ تھے انہوں نے کہا مولانا کتنا آسان ہے، آپ کی مجلس میں ہوتے ہی کتنے لوگ ہیں کہ جو ڈاکٹر کا مشورہ ہے وہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے اس کے اوپر عمل کرنا. تو شاید ایسا ہی ہوتا ہے. تو گزارش یہ ہوگی کہ میں مجلس سے پہلے مجلس کے بعد
مجبور ہوں. سارے نورانی اور پرانے چہرے نظر آ رہے ہیں. یہ بچہ شاید پیدا ہوا ہو میرے کراچی سے جانے کے بعد. باقی تو سب پرانے. دل بھی چاہ رہا ہے ملاقات, لیکن اب آخری بات کچھ ایسا یہ مجالس کا نظام بن گیا کہ کیونکہ 3 سال کے بعد میں باہر نکلا تھا تو ہر جگہ سے خارج تھی. یہ میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں. آپ سوچ رہے ہوں گے نجی مجلس کے لیے کوئی کون خارج کرے گا. اتنا دباؤ تھا کہ صرف 1 دن اور چند گھنٹوں کے لیے میں کراچی پہنچا, وہ بھی برادر محترم شبر رضا رضوی صاحب کو لے کے آ گئے اور کوئی نہیں لا سکتا تھا. میں آج شام کو پہنچا ہوں. کل رات کی مجلس پڑھ کے سیدھا ایئرپورٹ آنے سے پہلے 26 گھنٹے کا میرا سفر چل رہا ہے, اور یہاں سے مجلس پڑھ کے جب میں کل نکلوں گا تو 40 گھنٹے کا میرا مسلسل سفر رہے گا. تو آپ حضرات کا تعاون مجھے مجلس سے پہلے بھی چاہیے. وہ تو خیر مل گیا, مجلس سے پہلے تو لوگ تھے ہی نہیں, اور شاید مجلس کے بعد بھی نہ ہو, لیکن اگر ہو تو بس اپنی مجبوریوں کا خیال کیجیے. یہ تاریخیں جو ہیں ایام ازا کا اختتامی مرحلہ, ایام ازا کے اختتامی مرحلے کا مطلب یہ ہے کہ 2 مہینے 8 دن ہم نے آقا حسین اور فاطمہ زہرا کے لٹے ہوئے گھر کا ماتم کیا ہے. اب ہمیں اس تاریخ سے انتظار ہے جب فاطمہ کا فرزند اور ائمہ کا وارث آپ ان تمام مظالم کا انتقام بھی لے گا. اور جس مقصد کے لیے اہل بیت نے قربانیاں دی, کوئی مقصد تھا اہل بیت کا, ہدف تھا جس کے لیے قربانیاں دی ہیں, اس مقصد کے اوپر وہ عمل کریں گے اور مکمل کریں گے کربلا کے جہاد. اب ہمیں 1 ہفتہ رہ گیا ہے. آج جمعرات ہے, نیکسٹ جمعرات کو آپ کی گزارہ منا رہے ہوں گے, اور امام کی امامت کی خوشی کے ساتھ امام کے غائب ہونے کا غم بھی آپ کو چل رہا ہوگا. تو ایک تو مجھے اس حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنا ہے. جو لوگ مجھے پہلے سنتے آئے ہیں انہیں پتا ہے کہ امام زمانہ پر ایک نہیں پورا عشرہ نہیں, رمضان کے پورے مہینے, پورا مہینہ نہیں پورا سال میری تقاریر ہوتی رہتی تھی. تو باتیں بہت زیادہ ہے, لیکن 1-2 اہم نقطوں کی جائے. دوسری بات کہ یہ جو مہینہ شروع ہوا, ربیع الاول کا مہینہ کل سے, اور اس مہینے کے آغاز کے ساتھ ہی ایک بہت بڑا جشن بھی ہمارے یہاں ہونا چاہیے, لیکن جو کہ ایام ازا جشن نہیں ہوتا. پہلی ربیع الاول رسول خدا کی ہجرت کا آغاز. اچھا یہ جملہ آپ نے سن لی, لیکن ہجرت کے آغاز کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ رات تھی جس رات کو مولا کائنات کو اپنے بستر پہ سلا کے اللہ کے رسول مدینے کی جانب چلے. اتنی بڑی فضیلت والی رات. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. قرآن اعلان کر رہا ہے کہ دیکھو ہمارے اس بندے کو جو آج اپنے نفس کو بیچ کر خدا کی مرضی خرید رہا ہے. تو وہ رات بھی علی کا نفس بک رہا ہے اور مرضی رب علی کو مل رہی ہے اس رات. لیکن جو کہ ایام ازا ہیں تو ہم لوگ اس انداز سے اس کا جشن نہیں مناتے, لیکن بہت اہم رات. پہلی ربیع الاول کو ہجرت شروع ہوئی. 12 ربیع الاول کو پیغمبر مسجد قباء پہنچے جہاں مسجد نہیں تھی, پیغمبر نے جا کے بنائی. اور 17 ربیع الاول کا رسول کی ولادت. تو اب یہ مسلسل پیغمبر سے متعلق تاریخیں یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. اور تیسرا اور آخری جو نقطہ ان 2 مجالس میں آئے گا زمانے کے امام کے حوالے سے, اس کے بعد پیغمبر کی ہجرت اور پیغمبر کی ذات, اور تیسرا یہ کہ سارا سال آج کل صاحبان ایمان بڑے جوش کے ساتھ, بڑے جذبے کے ساتھ تڑپ کے جاتے ہیں اور آقا حسین کے روضے کی زیارت کرتے ہیں. لیکن 40 جس زیارت امام کو مومن کی ایک پہچان بتایا گیا, ابھی وہ حدیث آپ سن کے بیٹھے ہیں, اور پہلی بار کوئی تھوڑی جب سے آپ نے ہوش سنبھالا ہے, بلکہ اس سے بھی پہلے سے یہ حدیثیں آپ سنتے آ رہے ہیں. تو ان حدیثوں کی وجہ سے زیارت 40 کثیر تعداد میں لوگ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد 28 سفر کرتے رہتے ہیں. زائرین واپس آ رہے دنیا کے مختلف علاقوں. تو زیارت کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو ہوگی. یہ 3 چیزوں کو ملائیں گے تو ہماری یہ 2.25 مجالس. آج تو میں نے 15 منٹ آپ کے ایک طرح سے ضائع کر دیے. میں نے انتخاب کیا ہے سورہ نساء آیت نمبر 64 اور 65, اور یہاں پر آیت نمبر 65 جو ہے
یہ سورہ احزاب کی ایک آیت کی تفسیر بھی بنتی ہے، اور یہ جملہ میرا اپنا نہیں ہے بلکہ مرحوم آیت اللہ کوئی نے یہ جملہ تحریر کیا۔ یہ 2 آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں، جن 2 آیتوں میں یہ تینوں پیغام آ جائیں گے جس کو ذہن میں رکھ کے میں بات شروع کر رہا ہوں۔ لیکن ضمنی بات یہ ہے کہ اس میں جو دوسری آیت ہے 65 وہ سورہ احزاب کی ایک مشہور آیت کی تفسیر ہے۔ اس آیت کے آخر میں وہ لفظ آیا ہے وہ لفظ جو سمجھا رہا ہے، یہ پوری آیت مل کر سمجھا رہی ہے اس آیت کو۔ کون سی آیت؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یصلو اللہ اور ملائکہ۔ 28 صفر پیغمبر کی وفات کی تاریخ گزری، 17 ربیع الاول ولادت، پہلی ربیع الاول ہجرت کا آغاز، 12 ربیع الاول ہجرت کا اختتام۔ ہجرت کا مطلب دنیا کی پہلی اسلامی حکومت کا قیام۔ پیغمبر نے مدینے پہنچتے ہی پہلی اسلامی حکومت قائم کی جسے آج کل ریاست مدینے کے نام سے کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ جو آیت میں نے تلاوت کی یہ ہمارے اور پیغمبر کے اس رشتے کو بیان کر رہی ہے جس کے لیے پورا اشرا چاہیے، لیکن وہی آیت درود کی تفسیر سورہ نساء کی آیت کر رہی ہے۔ اب آئیے پہلے تو آیت کا ترجمہ اور یہ بیان کرتے ہوئے ترجمہ کہ اسلام میں جتنے بھی احکامات آئے ہیں وہ احکامات آنے سے پہلے ہی سے اللہ کا رسول ان پہ عمل کر رہا ہے۔ جب نماز واجب ہوئی ہے تو واجب ہوئی ہے، لیکن نماز پہلے سے پڑھی جا رہی ہے۔ جب حج واجب ہوا ہے تو ہوا ہے، اس سے پہلے حج کیا جا رہا ہے۔ تو تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن جتنے بھی واجبات ہیں یا حرام ہیں ایک خاص وقت پہ اس کا حکم آتا جاتا تھا، پھر امت کی ذمہ داری بنتی جاتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، جیسے شب معراج جس کو میں اکثر نماز کی سالگرہ بھی کہتا ہوں، برتھ ڈے ہے، کیونکہ 5 نمازیں شب معراج واجب ہوئی۔ یہ بحث نہیں کر رہا کہ 17 رکعت تھی کہ 10 رکعت تھی، رکعتوں کی بات نہیں ہے، لیکن نمبر عدد 5 نمازیں شب معراج واجب ہوئی ہے۔ اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزے کی آیت پھر ساری زیارت کا جو اسلام کا ایک اہم ترین مستحب عمل ہے، جس کو ہم انگریزی میں کہیں گے کہ زیارت کا انسٹیٹیوشن قرآن کریم کی آیت نمبر 64 سورہ نساء سے قائم ہوا۔ اب کوئی کہے کہ نماز کی آیت، نماز کس آیت سے واجب ہوئی؟ ایک حوالہ۔ روزہ کس آیت سے واجب ہوا؟ دوسرا حوالہ۔ نماز شب کس آیت سے سنت موقدہ بنی؟ تیسرا حوالہ۔ حج کس آیت سے فرض ہوا؟ چوتھا حوالہ۔ زیارت کس آیت کے ذریعے سے اسلام میں آئی؟ یہ اسلام میں ہے جب آپ کے لوگوں نے خود ہی اللہ کے مقابلے میں شرک کرتے ہوئے ایک نیا عقیدہ کر لیا، وہ بحث کی تو گنجائش بھی نہیں ہے، ضرورت نہیں۔ یہ آیت سورہ نساء، اور وہ جو سورہ نساء کی زیارت والی آیت ہے، توجہ دیجیے، اس سے کچھ پہلے اسی آیت زیارت کی آیت جو ہے نا وہاں سے آیت شروع نہیں ہوئی، اس سے پہلے ایک پیغام آیا۔ زیارت کی آیت ختم ہوتے ہی دوسری آیت میں دوسرا پیغام آیا۔ یہ ہم کو بتا رہا ہے کہ ہماری زیارت کیسی ہونا چاہیے۔ زائرین کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور جتنا تعداد بڑھتی جا رہی ہے اتنا تھوڑا مزاج بھی بدلتا جا رہا، یقیناً بہت ہی خلوص کے ساتھ۔ اس انداز میں زیارت کرنے والے بھی ہیں کہ ہمیں جابر بن عبداللہ انصاری کی زیارت یاد آ جاتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ اگر کوئی مجھ سے سوال کرے کہ شیعہ تاریخ کا سب سے بڑا مرجع یا مجتہد ہم کسے کہیں گے، تو اگر سے بڑا مشکل ہے یہ فیصلہ کرنا۔ ہمیں اتنے بڑے بڑے علماء مہاراجے ملے ہیں، لیکن ٹاپ آف دا لسٹ شیخ مرتضیٰ انصاری کا نام آتا ہے۔ اور اکثر ایک جملہ میں کہتا ہوں جو اس مجمع کے لیے ٹھیک نہیں، جو اس مجمع میں کوئی کمی یا خرابی نہیں، اس مجمع کو مرجعیت سے محبت ہے، اسے کچھ دلیلیں نہیں چاہیے کہ ہم سمجھائیں کہ مرجعیت کیا ہے۔ شیخ مرتضیٰ انصاری جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ کسی موقع پر کسی خاص شخصیت کو پیدا کرتا ہے۔ یورپ میں انڈسٹریل ریولوشن جو آیا ہے، شیخ مرتضیٰ انصاری جیسا مرجع کا شیعت کے پاس نہ ہوتا تو ایسے ہی اوٹ پٹان اور غلط فتوے ہمارے یہاں آتے جیسے آ رہے ہیں۔
میں اس سے زیادہ کھل کے نہیں کہنا چاہتا، بہت اہم شخصیت ہے، علماء موجود ہیں، صاحبان امامہ ہیں، وہ مجھ سے بہتر یہ چیز جانتے، شیخ مرتضیٰ۔ تو شیخ مرتضیٰ انصاری اپنی اس کتاب میں ایک جملہ لکھتے ہیں جس کتاب کو پڑھے بغیر کسی آدمی کو عالم نہیں کہا جا سکتا۔ دیکھیں ایک سوال ہوگا نا، مرجع کسے کہتے ہیں؟ کتنا وہ پڑھے تو اس کو مرجع مانے، ایک الگ موضوع۔ مجتہد کسے کہتے ہیں؟ جو مرجع سے ایک لیول نیچے۔ مجتہد کسے کہتے ہیں؟ کتنا پڑھے تب کہیں گے یہ مجتہد ہے۔ دنیاوی تو ایک سسٹم ہوتا ہے نا کہ یہ انٹر ہے، یہ مثلا گریجویشن ہے، یہ ماسٹر ہے، یہ پی ایچ ڈی۔ ہمارے یہاں ایک عالم جسے کہتے ہیں تو بہت مختصر، کم از کم اس نے رسائل مقاصد ختم کی ہو، تو ان کی یہ شورۂ آفاق کتاب۔ بلکہ مجھے اب تک یاد ہے، یہ آپ کے سامنے باتیں کرنا نہیں چاہیے تھی، لیکن میرا درس والا مجمع عادی ہے، مجھے یاد ہے کہ جس وقت آیت اللہ سیستانی کی مرجعیت کی بات شروع ہوئی، صدام نے اتنے سارے ہمارے ان مراجع کو شہید کیا جو صف اول کے بعد جو مرجع بن سکتے تھے، وہ پوری کی پوری سمجھیے وہ لائن اور رینک وہ سارے اس نے شہید کر دیے۔ اس کے بعد پھر ان سے جو جونیئر تھے، تو آغا سیستانی کو اس وقت بہت جونیئر مانا گیا جب ان کی تقلید شروع 92۔ اور پھر سوال یہ ہوا کہ اب ان کو کیسے مرجع مانے؟ یہ عوام کی بات نہیں ہو، علماء کی بھی۔ تو ایک جواب یہ تھا کہ یہ شیخ مرتضیٰ انصاری کی کتاب مقاصد ہے، ذرا سمجھا دے تو ہم مان لیں۔ شیخ آغا سیستانی کو یہ کتاب پڑھاتے ہوئے کتنے سال ہو گئے تھے، تو یعنی کرائٹیریا تھا یہ کتاب، اس میں حدیث لکھ رہے ہیں۔ بات ذرا سی میرے عام انداز سے ہٹ کر ہے، لیکن درس والے انداز کے مطابق ایک حدیث لکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا آخری زمانہ، میں نے شروع میں کہہ دیا کچھ امام زمانہ کی جھلک بھی آپ کو میں دیتا رہوں گا۔ آخری زمانے میں لوگ حج کے لیے جائیں گے لیکن حج کے لیے نہیں جائیں گے، حج کے لیے جائیں گے لیکن حج کے لیے نہیں جائیں گے، بلکہ جو حج پر جانے والے ہیں ان میں پیسے والے جائیں گے خالی گھومنے پھرنے، تفریح، انٹرٹینمنٹ۔ بھائی ہر سال کبھی امریکہ جاتے ہیں، کبھی کینیڈا جاتے ہیں، کبھی سوئٹزرلینڈ جاتے ہیں، کبھی سنگاپور جاتے ہیں، چلو اس سال مکہ مدینہ چلے جائیں۔ اور جب یہ مقصد ذہن میں رکھ کے آدمی جائے گا تو وہاں جا کے اس کا مزاج بھی ایسا ہوگا، وہ مکے میں داخل ہو کے یہ نہیں کہے گا خانہ کعبہ کہاں ہے، وہ کہے گا کہ میکڈونلڈ اور پیزا ہٹ کہاں ہے۔ اور یہ ہوتا، اور میں اس پہ تو بڑے آرام سے بات کر سکتا ہوں کیونکہ میرا سینہ مومنین کرام اور مومنات کے تجربات سے بھرا ہوا ہے۔ تو خلاصہ پیغمبر کا جملہ سیر و تفریح، انٹرٹینمنٹ، اور جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں یہ کاروبار کے لیے جائیں گے۔ جملہ تشریح الگ ہے لیکن آج کا اصل موضوع ہے۔ اور غریب لوگ جائیں گے ریاکاری کے لیے، لوگ کہیں گے واہ دیکھو گھر میں کھانے کو نہیں ہے لیکن کیسی اس کو تڑپ ہے مکے کی کہ ہر سال پہنچ جاتا ہے۔ یہ جملہ آدمی کو اتنا خوش کر دیتا۔ اچھا یہ تو پیغمبر کی حدیث سے کوئی شک نہیں۔ شیخ مرتضیٰ لکھتے ہیں کہ میں نجف میں بیٹھا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں جس طرح زائرین آ رہے۔ شیخ مرتضیٰ کا زمانہ کیا ہے؟ 200 سال پہلے، 200 سال۔ اس وقت ویلیو زیادہ تھی، دنیا اتنی زیادہ کمرشل نہیں ہوئی تھی، واٹس ایپ جیسی مصیبت تو بلا ایجاد نہیں ہوئی تھی۔ اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ میں نجف میں بیٹھا ہوں اور آج جو زائرین کو دیکھ رہا ہوں تو ان کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ پیغمبر کی حدیث خالی حاجیوں کے لیے نہیں ہے، زائرین کے لیے بھی، کہ پیسے والے گھومنے کے لیے آ رہے ہیں، مڈل کلاس کے لوگ تجارت کے لیے آ رہے ہیں، غریب لوگ ریاکاری کے لیے آ رہے ہیں۔ اچھا یہ شیخ مرتضیٰ کا جملہ بہت سخت ہو گیا نا، زائرین کی توہین نظر آ رہی، لیکن حج کے حوالے سے حدیث آپ نے سنی اور زیارت کے حوالے سے بھی سنیے، کیونکہ اتنے سارے لوگ زیارت پہ جا رہے ہیں تو جب واپس آتے ہیں تو ہمارا معاشرہ بدلا ہوا کیوں نظر نہیں آتا؟ پہلے زمانے میں جب لوگ زیارت پہ جاتے تھے قوت لے کے آتے تھے، توانائی لے کے آتے تھے، ایک اسپریچول پاور لے کے آتے تھے۔ سلیمان ابن سورت خزائی ہو یا مختار ہو یا ابراہیم ابن مالک اشتر ہو، قبر حسین کی زیارت میں ان کو کیا طاقت ہوتا تھی، آج کیوں نہیں ہوتا؟ تو اب میں بہت اہم مسئلے پہ آ رہا ہوں۔ اب یہ تو میں نے کہا آخری زمانے کی حدیث بہت مشہور، بچہ بھی جانتا ہوگا، حج والی، وہ رسول کی حدیث۔ بات کا جملہ شیخ مرتضیٰ کا جو اپنی تمام تر عظمت کے باوجود معصوم نہیں، امام نہیں ہے،
وہ شریعت نہیں بناتے، وہ شریعت بتاتے ہیں تو ان کا جملہ ہے. لیکن اب سنیے حج کے حوالے سے کیا یہ حدیث آپ نے پانچویں اور چھٹے امام کے زمانے کی نہیں سنی ہے کہ راوی کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا؟ اس وقت کا حج، آج کا نہیں، شروع زمانے کا. تو پتا چلا کہ حاجی تو نظر ہی نہیں آ رہے مجمع کے، کہیں اکا دکا سینکڑوں میں ایک آدھ حاجی تھی. باقی کون ہے؟ وہی ڈریس وہی پہنے ہوئے احرام والے، لیکن کہیں شیر ہے، کہیں چیتا ہے، کہیں گیدڑ ہے، کہیں لومڑی ہے، کہیں خنزیر ہے، کہیں کتا. اس وقت کا حج ایسا خراب ہو گیا. اور یہ آج کا حج ہمارا اور آپ کا اس وقت کا موضوع نہیں ہے، زیارت ہے. اب آئیے زیارت کتنی مشہور حدیث ہے، ہر قافلے میں سنائی جاتی ہے، اور بعض قافلے اس حدیث کا خیال بھی کرتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ قافلے میں شریف بعض ظاہرین اس پر اعتراض بھی کرتے ہیں. اب میں اس پر بحث نہیں کر رہا کہ شرعی اعتبار سے یہ حدیث واجبات و حرام کی ہے کہ نہیں ہے، صرف بتا رہا ہوں کہ حدیث کیا ہے کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ ارشاد فرما رہے ہیں چھٹے امام کا زمانہ کیا ہے؟ جب زیارت ابھی شروع ہوئی تھی. لیکن صدام کے زمانے میں زیارت پہ کتنی پابندیاں تھیں. مکمل طور پہ تو باہر کے زائرین کو روکا نہیں گیا تھا، لیکن تعداد کتنی کم تھی اور کتنی سختیوں کے ساتھ زیارت کر رہے تھے. عاشورے کے دن بھی زری کی آپ زیارت کر سکتے، ماتم نہیں کر سکتے. تو پابندیاں ختم ہوئی. کس طرح سے ایک دم سے صاحبان ایمان تڑپ کے زیارت پہ جانے لگے. جب پابندی لگائی جاتی ہے، پابندی ختم ہوتی ہے تو اس کا یہی نتیجہ. اکثر میں کہتا ہوں کہ صدام بھی اپنے قبر میں کروٹیں بدل رہا ہوگا، لیکن یہ تو محاورہ تھا، ورنہ تو جہنم میں چل رہا تو کروٹیں بدلنے کا موقع ہی نہیں ملتا. لیکن جب اس نے پابندی لگائی تھی 40 کی واک پر، 40 کی واک آج کی چیز نہیں، بہت پرانی، مشکل سے 10,000 20,000 25,000 لوگ جاتے ہیں. اور اس نے کربلا کے چاروں طرف ٹینک لا کے کھڑے کر دیا، کہا کہ آئیں گے ان سب کے اوپر سے ٹینکوں کو بلا دیں. مہاراجہ کرام نے کہا واپس چلے. اعتراض کرنے والے تو ہر دور یہ دیکھیے یہ زیارت کو روک رہے ہیں، زیارت کہنے کی مت کرو، واپس چلے جاؤ. اور پھر ایک لفظ تو ہمارے یہاں اس موقع پہ استعمال ہوتا ہے، یہ اہل بیت تو مانتے ہی مفسر ہے، لیکن زیارت سے روک رہے ہیں. لیکن ویژن ہوتا ہے، وہ مرجع دیکھ رہا ہے مستقبل میں. اس دن 30,000 لوگوں کو زیارت سے روکا گیا، آج 2.5 کروڑ زائرین اسی کربلا میں اور کے موقع پہ پہنچ رہے ہیں. یہ ہمیں ذرا سا بھروسہ اور ٹرسٹ کرنا چاہیے اپنے مہاراجی اور ان کے فتووں پر. لیکن ذرا میں موضوع سے ہٹ رہا ہوں تو اصل بات پہ آ جاؤں کہ زیارت کے پابندی بنو امیہ نے بھی لگائی، خصوصاً جب 3-4 ایسے موومنٹ چلے تھے. غالباً میرے بیان سے پہلے جناب مختار کے حج کا مرثیہ پڑھا جا رہا تھا. پرانے لوگوں کو یاد ہوگا کہ میں نے مختار نامہ کتنی بار پڑھا کراچی میں ہی اور اس کے علاوہ بھی. تو جناب مختار اور ایک آدھ اور ایسا موومنٹ ظالم حکمرانوں نے کربلا کی زیارت پہ پابندی لگائی. پھر بنو امیہ ختم ہوئے، بنو عباس آئے، اور چھٹے امام کی امامت کا زمانہ ہے تو انہوں نے اجازت دی کہ اب زیارت پر آ سکتے. اب میں آپ کا وقت ایک طرح سے اس لیے ضائع کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں آپ کربلا میں باغ امام صادق میں اپنے گروپ لیڈر سے سنتے ہیں. وہیں پہ یہ تاریخ بتائی جاتی ہے کہ جب زیارت کا راستہ کھلا تو پہلی بار چھٹے امام یہاں مدینے سے یہاں سے ہوتے ہوئے کربلا پہنچے، یہاں رکے، اس بات میں قیام کیا، کنویں سے غسل کیا، وہ کنواں اب تک موجود، اس کا پانی بھی آپ لوگ لے کے آتے تھے. تو غرض یہ کہ یہ چھٹے امام کے زمانے میں زیارت کا راستہ کھلا. اور جہاں تک میرا حافظہ کام کر رہا ہے 141 142 ہجری، اور چھٹے امام کی شہادت ہے 148. میں آپ کو کس خوش بحث میں الجھا رہا ہوں. اسکول میں ہم لوگ فیل ہوتے تھے اسی بات کی وجہ سے کہ ہسٹری میں سن پوچھے جاتے تھے. میں سن نہیں بتا رہا، صرف یہ بتا رہا ہوں کہ 6 سال ہوئے چھٹے امام کے زمانے. 6 سال میں زیارت میں ایسی خرابی آ گئی کہ چھٹے امام کو اس طرح ڈانٹنا پڑا کہ وہ حدیث آج تک موجود ہے. بھائی ہو تم لوگوں کے حال کس طرح سے زیارت میں جا رہے ہیں؟ اگر تمہارا باپ مر جائے تو کیا اس طرح سے تم اس کی میت میں شریک ہونے جاؤ گے؟
اور پھر وہی جو امام کے جملے تھے کہ کیا انواع اقسام کے کھانے کھا رہے ہو، گوشت لے کر آ رہے ہو، گوشت کھا رہے ہو. آپ کو معلوم ہے نا کہ ہر سال کربلا کے زیارت کے گروپ میں کربلا شہر میں بحث ہوتی ہے گوشت ہونا چاہیے کھانے میں کہ نہیں ہونا چاہیے. وہ جو بوفے لگتا ہے بہت سے لوگ تو فیصلہ یہی کرتے ہیں کون سے قافلے میں جانا ہے جس کا بوفے اچھا ہوتا ہے، 12 اچھا ہو کے بولا. خلاصہ یہ ہے کہ جو بحث ہوتی ہے وہ کیوں ہوتی ہے؟ اس حدیث کی وجہ سے. حدیث کس امام کی ہے؟ جس کے زمانے میں ابھی زیارت کو شروع ہوئے خالی 5-6 سال ہوئے. 5-6 سال میں امام کے ہوتے ہوئے غیبت نہیں ہے، امام ہیں. زیارت کے نظام کو اس طرح بدلا جا رہا. مومنین کا قصور نہیں، جتنی اہم عبادت کریں گے شیطان اس کو اسی طرح تباہ کرنے کی کوشش کرے گا. وہ ایک الگ موضوع، لیکن مومن کو ہوشیار ہو کے بیٹھنا، ہر وقت چوکنا. تو کسی نے بہت مشہور حدیث ہے اور کئی بار کی میری پڑھی ہوئی حدیث ہے. یا امیر المومنین تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ. یہ سوال امام المتقین ہی سے پوچھا جائے تو صحیح جواب ملے گا، اور یہ سوال مومن ہی پوچھے گا، اس لیے کہ مومن کا امام ہے علی. جب وہ امام المتقین ہے دیٹ مینس ہر مومن کو متقی تو بننا ہی بننا ہے. کسے کہتے ہیں تقویٰ؟ مولا سے پوچھا. یہ ایک بات مجھے مجلس میں بیان کرنا ہے، آج نہیں تو شاید کل آ جائے. وہ امام زمانہ کے حوالے سے ہے کہ ہر آدمی کا ایک لیول ہوگا، اس کے اعتبار سے جا کے بات کرنا ہوتی ہے. کبھی کبھار تو میرا ایک آدھ نواسا کوئی ریسلنگ کا کیسے چلا لیتا، اب تو خیر اس کا شوق بھی ختم ہو گیا. تو اس کے شروع میں ایک ڈسکلیمر آتا ہے، ایک اعلان آتا ہے کہ یہ سب ہائیلی ٹرینڈ پروفیشنل ریسلر ہیں، آپ لوگ ان کو کاپی کرنے کی کوشش نہ کریں. اور اسی طرح سے کاروں کی ریسنگ، ہر وہ خطرناک اسپورٹ، اس میں آتا ہے کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں خالی دیکھ کے مزہ لیجیے، اس کی کاپی نہ کیجیے گا. وہ لوگ تو بہت ہی ہائیلی ٹرینڈ پروفیشنل. دین میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی کہ اب اگر کوئی آیت اللہ علماء آئے تفریح بہتر یا اس انداز کے علم عرفان کے ماہر کی چیزیں آپ کو بتانا شروع کر دیں، یہ بولا وہ تباہ کر رہا ہے قوم کو. لیکن یہ جملہ کہہ کے میں کل اس پہ بات کروں گا. اب جن کو واٹس ایپ کے میسج چلانے سے ایک تو بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اب اس نے سوال کیا یا میرے مومنین تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقوی پہ مولا کا ایک ایسا عظیم الشان خطبہ بھی ہے نہج البلاغہ میں جو کمپلیٹ نہیں ہوا، کیونکہ جس راوی نے پوچھا تھا وہ بھی ایک راوی، یہ بھی ایک راوی، وہ تھا بہت ہی بلند معیار رکھنے والا. ہمام مولا بتاتے جاتے ہیں اس کے چہرے کا رنگ زرد ہوتا جاتا ہے، چیخ مار کے گرا مر گیا، خطبہ ہی کمپلیٹ نہیں ہوا. دو ہی خطبے ہیں نا نہج البلاغہ میں، خطبہ شخصیہ، اس میں بیچ میں ایک آدمی نے انٹرپٹ کیا، مولا سے سوال کر لیا، مولا جواب دینے لگے، پھر کہنے لگے بس وہ جوش ختم ہو گیا جس سے میں وہ خطبہ دے رہا. اور ایک یہ خطبہ مکمل نہیں ہوا، راوی برداشت نہیں کر سکا، مر گیا. تو یہ ایک جواب. لیکن اب جو آدمی کا سوال میں کر رہا ہوں یہ کام آدمی، اس کو زیادہ کوئی دقیق چیز نہیں چاہیے. کیا میرے مومنین یہ بتائیے تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ مولا نے دیکھا کہ یہ لباس سے، شکل سے، صورت سے، انداز سے آرامی لگ رہا. آرامی یعنی جنگل میں رہنے والا دیہاتی جسے دنیا کی کوئی خبر نہیں، وہ مگن ہے